بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے سینے میں ہندوؤں کے خلاف ایک طوفان روکے ہوئے تھی۔ اسے نوجوانی میں ہندوؤں نے گھر سے اٹھایا اور ساتھ لے گئے تھے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ یہ میری دعاؤں کا اثر ہے کہ راج پال کو شکست ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے اسے ایک مسلمان خاوند دیا جو کچھ عرصہ بعد ہی سالار بن گیا تھا، مگر اسی خاوند کو ہندوؤں نے جال میں ایسا پھانسا کہ اسے خودکشی کرنی پڑی تھی۔ یہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے وہ اپنے خاوند عاصم عمر کے ساتھ پشاور آ گئی تھی۔ وہ ہندوستان جانے کے ارادے سے آئی تھی۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مگر صورتحال ایسی بدلی کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب اس نے اپنی امیدیں اپنے بیٹے کے ساتھ وابستہ کر لیں اور اسے انتقام کے لیے تیار کرنے لگی۔ رابعہ کو اس نے ایک مصیبت زدہ عورت سمجھ کر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ رابعہ کا یہ کارنامہ اسے بہت پسند آیا کہ اس نے سلطان محمود کو ہندوؤں کے بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا تھا۔ جس روز عاصم عمر نقشہ لے کر ملتان سے غزنی روانہ ہوا تھا، اسی روز داؤد بھیرا کے راجہ بجی رائے سے ملنے کے لیے بھیرا چلا گیا تھا اور اسے بتایا کہ اس نے غزنی کی فوج کو کیا دھوکہ دیا ہے، اور اب یہ بجی رائے کا کام ہے کہ اس فوج کو راستے میں تباہ کرے۔ بجی رائے اسی روز راجہ انند پال سے ملنے لاہور چلا گیا اور اسے بتایا کہ اس نے داؤد کے ہاتھوں کیا انتظام کروایا ہے۔ راجہ انند پال نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ داؤد مسلمان ہے اور ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، مسلمان پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بجی رائے نے کہا کہ کیا آپ ابھی تک داؤد کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ اس فرقے کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ وہ ہم میں گھرا ہوا ہے، ہم اس کی ریاست پر قبضہ کر کے اسے قتل کر دیں گے یا قید میں ڈال دیں گے۔ ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ محمود غزنوی کی فوج حملہ کرنے نہیں آ رہی، ملتان میں رہنے اور یہاں اڈہ بنانے آ رہی ہے۔ یہاں سے محمود میرے اور آپ کے علاقوں پر حملہ کرے گا۔ میں نے اپنے 2 آدمی پشاور بھیج دیے ہیں۔ جو ہی محمود کی فوج وہاں سے چلے گی، وہ تیز رفتاری سے آ کر مجھے اطلاع دے دیں گے۔ میں اپنے چھاپا مار ان پہاڑی علاقوں میں بھیج رہا ہوں جو راستے میں آتے ہیں۔ وہ راتوں کو محمود کے ہر پڑاؤ پر حملہ کرتے رہیں گے۔ وہ ہماری فوجوں کو ڈھونڈتا رہے گا، مگر اسے ہمارا ایک بھی فوجی نہیں ملے گا۔ اگر وہ ملتان پہنچ گیا تو اس کے ساتھ نصف فوج ہوگی، اور وہ بھی بغیر ساز و سامان کی ہوگی۔ میں نے ملتان میں محمود کے قتل کا انتظام کر دیا ہے۔ دونوں راجے بہت دیر تک تبادلہ خیال کرتے رہے۔ انند پال اپنے باپ راجہ جے پال کی سلطان سے 3 شکستوں کی وجہ سے سلطان کا باج گزار تھا۔ اس نے آخری معاہدہ جو اس کے باپ نے شکست کے بعد کیا تھا، اس کا تاوان بھی ادا نہیں کیا تھا۔ انند پال نہیں چاہتا تھا کہ سلطان کی فوج اس کے علاقوں میں داخل ہو۔ اسے پتا تھا کہ بجی رائے کے یہ چھاپا مار سلطان کی فوج پر چھاپے مارتے مارتے اپنا نقصان کرا بیٹھیں گے۔ انند پال نے بجی رائے سے کہا کہ چھاپا مارنے کا جو کمال مسلمانوں کو حاصل ہے، وہ ہماری فوج کو نہیں ہے۔ اس کے لیے عقل، دلیری اور پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے چھاپا مار بھیج دیں، مگر میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ محمود کو پشاور سے ادھر آنے کے لیے دریائے چناب پار کرنا ہے۔ وہاں کشتیوں کا پل ہے جو ہم نے بنوایا تھا۔ میں محمود کو وہ پل پار نہیں کرنے دوں گا۔ اپنی فوج کو ادھر ادھر چھپا کر رکھوں گا اور وہیں سے اس سے ٹکر لوں گا۔ اگر وہ آگے آ گیا تو راستے میں اسے آپ سنبھال لینا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آئے تو زندہ واپس نہ جائے۔ پشاور سے سلطان محمود غزنوی نے تیاری کے بعد اپنی فوج کو کوچ کا حکم دینے سے پہلے اپنے سپہ سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر میٹنگ کی، انہیں ہدایات دیں اور کہا کہ پشاور سے ملتان تک ہم کم سے کم پڑاؤ کریں گے۔ جہاں پر پڑاؤ ہوگا ہمارے چھاپا مار جیش ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دیں گے، کیونکہ راستے میں ہر جگہ ہندوؤں کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوگا۔ انہیں کوچ کی ترتیب اور تکنیک سمجھائی۔ سلطان نے ہراول کا دستہ چننے کے لیے ابو عبداللہ عطائی اپنے نائب سے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابو عبداللہ، ہراول کا دستہ ویسا نہیں ہونا چاہیے جو راستے سے پھل سبزیاں توڑ کر کھاتا رہے، اور اس کا کماندار بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سپاہی آزاد گھومتے رہیں اور اسے خبر نہ ہو۔ جس راستے سے ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے درخت، جھاڑیاں، چٹانیں، پتھر بھی ہمارے دشمن ہوں گے۔ ہراول کو تیز بھی چلنا ہوگا اور قدم بھی پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ ہراول کو مار کے بھی لڑنا پڑیں گے۔ کمانداروں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان ہراول کے لیے اتنے سخت احکامات کیوں دے رہا ہے۔ عاصم عمر کے بیٹے قاسم عمر کو ان احکامات کے پس منظر کا علم تھا۔ وہ ان خطروں سے آگاہ تھا جن کی طرف سلطان اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قاسم نے کہا، سلطان علی مقام، اگر میری تجویز آپ کے منصوبے میں مداخلت نہ سمجھی جائے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہراول کی ذمہ داری
میرے جیش کو سونپی جائے۔ سلطان نے پوچھا تمہارا نام؟ اس کے بولنے سے پہلے ابو عبداللہ تائی نے جواب دیا عاصم عمر کا بیٹا قاسم عمر۔ سلطان محمود کے چہرے کے تاثرات میں کچھ تبدیلی آئی۔ سلطان نے کہا کہ ہراول دستے کا انتخاب ہم بعد میں کریں گے، اسے یہی رہنے دیا جائے، میں نے اسے الگ میں کچھ سمجھانا ہے۔ کوچ کا وقت دن اور ہدایات دے کر سلطان نے سب کو رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ اور قاسم وہیں کھڑے رہ گئے۔ سلطان نے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ سلطان نے قاسم سے پوچھا کہ تم ہراول میں اپنے دستے کو کیوں پیش کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ راستے میں وہ خطرے ہیں جو ہماری فوج کے لیے میرے باپ نے پیدا کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان خطروں کا پہلا شکار عاصم عمر کا بیٹا بنے۔ سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا کہ محترم سلطان، اس کی ماں میرے پاس آئی تھی، اسے اپنے خاوند کی خودکشی کا ذرا بھی غم نہیں ہے۔ شرمسار ہے کہ اس کے خاوند نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں اس عورت کی قدر کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو وہاں رکھا جائے یا وہ ذمہ داری سونپی جائے جہاں جان جانے کا زیادہ خطرہ ہو اور اسے اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل سکے اور بھاگ نہ سکے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اپنے خاوند کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے قاسم سے پوچھا کہ کیا تم میں اپنی ماں جیسا جذبہ موجود ہے یا تم میں بھی اپنے باپ کی طرح کمزوریاں موجود ہیں؟ قاسم نے کہا کہ میں آپ کو حلف اور قسم کے سوا یقین نہیں دلا سکتا کہ مجھ میں ماں کا جذبہ زیادہ اور باپ کی کمزوریاں کم ہیں۔ سپاہ گری میں میرا استاد میرا باپ تھا۔ میں اپنے باپ کے متعلق یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک خوش طبع اور زندہ دل انسان تھا۔ میں صرف سپاہ گری پر نظر رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کی لاش دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کی غداری کا ازالہ کروں گا۔ سلطان نے کہا تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہاری ماں کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ اسے نوجوانی میں ہند کے سپاہی اغوا کر کے لے گئے تھے۔ وہ ان کفار کی ہوس کا نشانہ بنی رہی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ ہند کی فوج کو شکست ہوئی۔ تمہاری ماں جیسی بہت سی لڑکیاں پیچھے رہ گئیں۔ ہم نے سب کی شادیاں اپنی فوج کے آدمیوں کے ساتھ کر دی۔ تم نوجوان ہو قاسم، شاید تمہارے دل میں ابھی یہ احساس پیدا نہ ہوا ہو کہ مسلمان کو دو چیزوں پر مر مٹنا چاہیے، ایک مذہب ہے اور دوسری چیز جس کو میں مذہب جیسی ہی مقدس سمجھتا ہوں وہ ہے قوم کی بہو بیٹیوں کی عصمت۔ ہند میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے ہی فرد ہیں۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کرنا ہندو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، عصمت دری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب ایک مسلمان کی لڑکی پر کوئی کافر حملہ کرے تو عالم اسلام کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے۔ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ انتقام اپنی بیٹی کی عصمت دری کا انتقام۔ قاسم نے کہا میں انتقام لوں گا سلطان علی مقام۔ جوانی اندھی ہوتی ہے قاسم، سلطان نے کہا، لیکن میرے پیر و مرشد نے میرے لڑکپن میں مجھے بتایا تھا کہ انسان میں گناہوں کو قبول کرنے کی جتنی کمزوری ہوتی ہے اس سے زیادہ اس میں گناہ سے بچنے کی قوت بھی ہوتی ہے، مگر قوت کردار میں ہے۔ کردار کی تلوار کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو گناہوں کو شکست دے سکتے ہو۔ مجھے تمہارے باپ کی جسمانی موت کا کوئی غم نہیں، غم اس کی روحانی موت کا ہے۔ وہ اپنی روح کو ملتان میں مار آیا تھا، یہاں آ کر اس نے اپنے جسم کو مارا ہے۔ تم اپنے جسم کو بھول جاؤ اور اپنی روح کو یاد رکھو۔ میرے پیر و مرشد نے بتایا تھا کہ روح انسان کے پاس خدا کی امانت ہوتی ہے، اگر اسے ناپاک کرو گے تو خدا کی امانت میں خیانت کرو گے۔ تمہارے باپ نے اپنی روح کو گندا کیا تو دیکھ لو وہ کیسی موت مرا ہے۔ اس سے تو وہ عورت اچھی اور خدا کے قریب ہے جو گناہوں کی دلدل میں رہی مگر اس نے ایمان اور روح کو بچائے رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کفار کی قید سے آزاد ہو کر آ گئی ہے۔ اسی عورت نے مجھے تمہارے باپ کا دھوکہ بتایا تھا اور یہ اسلام کی بیٹی کا کردار ہے۔ تمہیں معلوم ہے قاسم کہ ہمارے راستے میں کیا کیا دھوکے ہیں؟ سلطان نے کہا۔ قاسم نے کہا کہ معلوم ہے سلطان علی مقام، اسی لیے میری درخواست ہے کہ مجھے میری پسند کے آدمی دے دیے جائیں تو دشمن کا کوئی چھاپا مار فوج کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ سلطان نے عبداللہ سے کہا کہ اسے اس کی پسند کے جوان دے دو۔ اول کا دستہ جو 500 افراد پر مشتمل تھا سب سے پہلے پشاور سے نکلا۔ آگے قاسم کا گھوڑا تھا۔ راستے کے ساتھ ساتھ ایک اور گھوڑ سوار ساتھ ساتھ گھوڑا بھگا رہا تھا۔ وہ گھوڑا ایک عورت کا تھا جس نے اپنا جسم اور اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ کچھ دور جا کر قاسم نے بازو بلند کیا اور گھوڑا روک لیا۔ ہراول کا دستہ رک گیا۔ قاسم گھوڑے سے اترا، ادھر وہ عورت بھی گھوڑے سے اتری۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب چل دیے۔ قاسم اور وہ عورت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک قاسم اس عورت کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور پاؤں پکڑتے ہوئے بولا اب مجھے اجازت دو ماں،
اور مجھے خدا کے حوالے کرو۔ وہ قاسم کی ماں اور عاصم عمر کی بیوہ تھی۔ اس نے قاسم عمر کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگایا، پھر اس کے ایک بازو پر تعویذ باندھتے ہوئے بولی، بیٹا یہ وہ تعویذ ہے جو قرآن کی آیت ہے جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے ثابت قدم رہا جائے۔ الوداع میرے بیٹے، زندہ ہوگے تو ماں کو خوشی ہوگی، اگر تمہاری لاش آئے گی تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے ماں کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی، اس پر رکت طاری ہو گئی۔ قاسم کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ہراول دستہ چل پڑا۔ بہت دور جا کر قاسم نے پیچھے دیکھا تو اسے دور صبح کے دھندلکے میں ایک چٹان پر ایک گھوڑ سوار نظر آیا۔ اس کی ماں اسے بازو ہلا ہلا کر الوداع کہہ رہی تھی۔ پھر ایک بڑی چٹان نے دونوں کے درمیان آ کر پردہ کر دیا اور وہ ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب سلطان محمود غزنوی ایک وسیع میدان میں اپنے لشکر کے سامنے کھڑا تھا۔ رست کا قافلہ پہلے ہی روانہ کر دیا گیا تھا اور باقی فوج کوچ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے سامنے کھڑے لشکر کو دیکھتے ہوئے کہا، اسلام کے مجاہدوں، آج تم میرے حکم سے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے حکم سے کوچ کر رہے ہو۔ تم اس ملک میں جا رہے ہو جہاں محمد بن قاسم کے مجاہدوں کی اذانیں گونجتی تھیں، مگر آج کفار نے مل کر وہ اذانیں خاموش کر دی ہیں۔ وہاں اسلام کی شمع بجھ رہی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں اور وہاں کفار کی حکمرانی ہے۔ تمہاری بہن بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، وہ مظلوم تمہیں پکار رہی ہیں۔ اللہ کے مجاہدوں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ روئے زمین پر کسی ایک مسلمان پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہو تو عالم اسلام پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کفار کے خلاف اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہندوستان کے کفار تم پر 3 حملے کر چکے ہیں اور تم تینوں بار اسے شکست بھی دے چکے ہو۔ ہندو راجے تمہارے ملک پر صرف اس لیے قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے سرچشمے کو بند کر سکیں۔ یہ جنگ 2 فوجوں کی نہیں بلکہ 2 مذہبوں کی جنگ ہے۔ اللہ کے شیرو، آج ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں، مگر اس ملک کو اور اس زمین کو اجنبی نہ سمجھنا، کیونکہ وہ زمین مسلمانوں کے گھوڑوں کی سموں سے واقف ہے اور انہی سموں اور ناروں کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا خطاب جذباتی ہوتا چلا گیا۔ وہ کوچ کے لیے ضروری ہدایات سالاروں اور کمانداروں کو پہلے ہی دے چکا تھا۔ اس نے اپنی سپاہ کو یہ ذہن نشین کرانا ضروری سمجھا تھا کہ یہ جنگ ملک گیری اور سلطنت کی توسیع کے لیے نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لڑنی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے جذباتی الفاظ نے سپاہ کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا اور وہ دشمن ملک کی طرف کوچ کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ قاسم عمر کا ہراول دستہ دوپہر کے وقت ٹھیک اسی جگہ پہنچ گیا جہاں دریا پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا۔ دستہ پل کے وسط میں پہنچا تو تیروں کی بوچھاڑ آئی جو قاسم کے گھوڑے کے آگے پل کے تہتوں میں پیوست ہو گئے۔ قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ سب کے سب تیروں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ قاسم عمر نے کہا، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ ہم سلطان محمود غزنوی کے سپاہی ہیں اور راجہ آنند پال ہمارا باج گزار ہے، اس لیے کوئی بھی ہمیں اس پل سے گزرنے سے نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یہ ہمارے راجہ آنند پال کا ہی حکم ہے کہ کوئی بھی مسلمان سپاہی اس پل سے نہ گزرے، اس لیے واپس چلے جاؤ۔ سامنے والے کنارے کے ساتھ اونچی چٹانیں اور پہاڑ تھے۔ قاسم سمجھ گیا کہ پل کا محافظ دستہ وہیں چھپا ہوا ہے۔ اسے صرف ایک آدمی نظر آ رہا تھا جو اس سے اونچی آواز میں بات چیت کر رہا تھا۔ قاسم نے اپنے باقی سپاہیوں کو پل سے پیچھے بھیج دیا اور خود 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ وہاں پر موجود ایک ہندو فوجی نے قاسم کو بڑے رعب سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ ان سواروں کو پل سے کیوں گزار رہا ہے۔ قاسم نے کہا کہ ہم کسی پر حملہ کرنے نہیں آئے بلکہ خیر سگالی کے طور پر آئے ہیں اور ہمیں حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ یہاں کا راجہ آنند پال ہمارا باج گزار ہے۔ ہندو فوجی نے کہا کہ جو راجہ تمہارا باج گزار ہے اسی نے ہمیں یہاں تعینات کیا ہے اور اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے، اسے اس پل سے گزرنے نہ دیا جائے۔ قاسم نے کہا کہ تمہارا راجہ یہاں تو نہیں ہو سکتا، وہ یا تو لاہور میں ہوگا یا پھر بٹھنڈا میں ہوگا۔ ہندو فوجی نے کہا کہ ہمارا راجہ یہاں سے 7 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اگر ان سے اجازت لینی ہے تو اپنے سلطان کو یا اپنے وزیر کو ان کے پاس بھیجو۔ قاسم نے کہا، اس وقت میں ہی سلطان ہوں اور میں ہی وزیر ہوں، مجھے اپنے راجہ کے پاس لے چلو، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی
تو میں تمہارے ان تیر اندازوں سے نہیں ڈروں گا جو یہاں پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم پلوں کے بغیر بھی دریا پار کرنا جانتے ہیں۔ ایک غلط حکم پر اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ ہندو قاسم کو اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم ادھر ادھر دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے چٹانوں پر تیر انداز پھیلے ہوئے نظر آئے۔ ان چٹانوں کو عبور کر کے آگے نکلے تو اسے راجہ آنند پال کی فوج کے خیمے نظر آنے لگے۔ قاسم اس زمین کے خد و خال کو دیکھتا گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں یہاں لڑنا پڑے گا، اس لیے زمین سے واقفیت ضروری تھی۔ اس ویرانے میں راجہ کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہرے بھرے درختوں نے ایک جگہ کو خوبصورت مرقع بنا رکھا تھا۔ وہاں درختوں کے نیچے ایک اعلیٰ طرز کا شاہی خیمہ لگا ہوا اور درختوں کی چھاؤں نے اس خیمے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ خیمہ شاہی طرز کا تھا۔ اسی خیمے میں قاسم کو لے جایا گیا۔ قاسم اندر داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ خیمہ کسی شاہی محل سے کم نہ تھا اور وسیع کشادہ خیمے کو خوب آراستہ کیا گیا تھا۔ خیمے میں ایک اونچی مسند تھی جس پر راجہ آنند پال براجمان تھا۔ دو خوبصورت دوشیزائیں نرم و نازک ہاتھوں میں مورچل لیے جھل رہی تھیں۔ دائیں بائیں راجہ کے مشیر اور وزیر کھڑے تھے۔ اسے قاسم کی آمد کی اطلاع پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ راجہ کے چہرے پر رعونت تھی۔ اس نے اسی رعونت کے ساتھ قاسم سے پوچھا کہ کیا تمہارا سلطان دریا عبور کرنے کی اجازت چاہتا ہے؟ وہ کیوں آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ قاسم نے مرعوب ہونے کی بجائے دیدہ دلیری سے راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے باج گزار ہیں اور آپ نے ابھی تک تاوان بھی ادا نہیں کیا۔ ہمارے معاہدے کے مطابق آپ ہمارے مطیع ہیں۔ آپ یہ پوچھنے کے حق سے محروم ہیں کہ سلطان کیوں دریا پار کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری فوج آپ پر حملہ کرنے نہیں آ رہی۔ ہم امن اور اطمینان سے گزر جائیں گے۔ راجہ جے پال نے کہا کہ ہم تمہاری گستاخی کو معاف کرتے ہیں۔ ہم کسی کے باج گزار نہیں ہیں۔ معاہدہ کرنے والا میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔ تمہارے سلطان نے مجھے شکست نہیں دی تھی۔ میں کوئی تاوان ادا نہیں کروں گا۔ آپ نے سلطان سے کہنا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنی فوج کو کہاں لے جا رہے ہو۔ ہم تمہیں ملتان کا اڈہ بنانے نہیں دیں گے۔ ہماری نظریں ان پہاڑوں کو چیر کر دیکھ لیا کرتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہارا سلطان اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کتنی فوج ہے۔ اسے کہو کہ وہ واپس چلا جائے۔ ہم اس کے مطیع نہیں ہیں۔ اسے اگر دریا پار کرنے کی اجازت چاہیے تو وہ خود ہمارے پاس آئے۔ قاسم نے کہا کہ ہم اپنے سلطان کو ایسے اوچھے راجہ کے دربار میں نہیں آنے دیں گے جس کی گردن غرور کی وجہ سے اکڑی ہوئی ہو اور وہ غرور اور تکبر اور اکڑ کر بات کرتا ہو۔ اگر وہ آنا بھی چاہیں تو میں انہیں نہیں آنے دوں گا۔ ایک درباری نے کہا کہ تمیز سے بات کرو، تم ہمارے مہاراج اور راج کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے راجہ کی جانب داد طلب نظروں سے دیکھا۔ راجہ مسکرا رہا تھا۔ راجہ نے قاسم سے کہا تم جا سکتے ہو، ہم تمہاری جوانی پر رحم کرتے ہیں۔ اس پل پر پھر کبھی قدم رکھنے کی جرات نہ کرنا۔ اگر تمہارا سلطان لڑنے کی نیت سے آیا ہے تو اسے جا کر کہہ دو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ دریا پار کرنے کی جرات تو کرے۔ قاسم نے راجہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے اور نہ ہی سلطان کا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ جب ہم لڑنے آئیں گے تو پھر آپ سے دریا پار کرنے کی اجازت لینے نہیں آئیں گے۔ ہم آ جائیں گے مگر اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ قاسم راجہ کے دربار سے نکل کر اپنے ہراول دستے میں چلا گیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ مجھے سلطان کو ساری صورتحال کی اطلاع دینی ہے۔ اس لیے قاسم نے اپنی واپسی تک ہراول کے اپنے نائب کو ذمہ داری سونپی کہ وہ ہراول کا خیال رکھے، پل پار نہ کرے اور یہاں سے ہی دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے۔